صحیح بخاری کے ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، مثال اس عمارت بنانے والے کی طرح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال عمارت بنانے والے کی طرح ہے کہ جس نے عالیشان عمارت بنائی، لوگ آتے گئے اور گھوم گھوم کر اس عمارت کو دیکھتے رہے، تعجب کرتے رہے کہ کتنی عالیشان، کیسی بہترین خوبصورت عمارت ہے۔ لیکن وہ دیکھتے دیکھتے ایک مقام، ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو بنانے والے سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ اینٹ خالی کیوں رکھی گئی؟ اس اینٹ سے عمارت مکمل نہیں ہو رہی، اگرچہ کہ ساری عمارت خوبصورت ہے، مگر اینٹ ایک نہ ہو تو عمارت مکمل نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے لوگو، وہ عمارت دراصل اسلام کی عمارت ہے، دین کی عمارت ہے، اور اس عمارت کا بنانے والا پروردگار ہے، اور اس میں جتنے اینٹ کہے گئے وہ مثال انبیاء کرام کی ہے کہ جتنے نبی آئے سب نبیوں کے ذریعے اسلام کی عمارت خوبصورت سے خوبصورت بنتی گئی، اور جو اینٹ نہیں رکھی گئی حضور نے فرمایا وہ میں ہوں، میرے آنے کے بعد اسلام کی تعمیر پوری ہو گئی، اب کسی کے آنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ سمجھنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی مثال دے کر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اتنے واضح الفاظ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے بات ختم نہیں ہو جاتی، خاتم النبیین مانیں گے تو ہی مومن ہیں۔ اب یہ تو برملا حضور نے اعلان فرما دیا، اور لیکن اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حضور نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک لوگ بڑے بڑے جھوٹے دعویٰ کرنے والے، مکر و فریب سے کام لینے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے آئیں گے، اور وہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تقریباً جو بڑے بڑے دعوے دار، جھوٹے دعویٰ کرنے والے آئیں گے کہ وہ نبی ہیں، تو ایسے دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے 30 آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 آئیں گے۔ حاضرین، اگر آج ہم تاریخ پڑھے تو تاریخ میں 30 سے زیادہ، قریب 70 سے زیادہ لوگوں کے نام ملتے ہیں جو الگ الگ زمانے میں الگ الگ مقامات پر اپنے نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ جھوٹا تھا، وہ بھی جھوٹے تھے۔ تو پھر حضور نے 30 فرمایا، 30 سے زیادہ کیسے ہوئے؟ دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے جھوٹے مکار اور دجل و فریب کرنے والے اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ان کی تعداد بتائی، اور جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے وہ بہت سارے ہوں گے۔ دنیا بھر میں جو مشہور ہوئے جھوٹے دعوے دار، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، دنیا بھر میں جو مشہور ہوئے وہ 30 ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا جھوٹا دعوے دار ہندوستان میں بھی آیا تھا، اس کا نام تھا غلام احمد، نام بھی احمد رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی نام کی بنیاد پہ کہا نعوذ باللہ، جھوٹا دعویٰ کیا کہ حضور کا نام احمد ہے، میرا نام بھی احمد ہے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ کہنے لگا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، اتنی اطاعت کرتا ہوں کہ اب قدم بقدم چل کے معاذ اللہ وہ کہہ رہا ہے مجھ پر بھی حضور کی نبوت ظاہر ہو گئی، معاذ اللہ۔ غلام احمد قادیانی اس کو کہتے ہیں۔ ہندوستان میں پنجاب میں ایک چھوٹا سا مقام تھا قادیان، وہاں وہ پیدا ہوا تھا، اس لیے قادیانی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ فتنہ بھی بڑی زور و شور سے پھیل رہا ہے، معاذ اللہ۔ ساری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، نہ یہ قادیانی اور نہ ہی اس کے ماننے والے کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ایمان ہے، اور حضور کے بعد کسی اور کو نبی کہنا زبان سے تو بڑی بات ہے، دل میں بھی اگر مان لے تو کافر ہو جائے۔ اس لیے اور ایک اہم ترین بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اے لوگو، اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی جھوٹا آدمی خود کو نبی کہے، اس سے معجزہ مت پوچھو، نشانی مت پوچھو، علامت مت پوچھو،
کہ تیرے پاس کیا علامت ہے نبی ہونے کی، اور فرمایا اگر کوئی کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے نبی ہونے کی علامت پوچھے گا تو بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کو سچا سمجھنے کی طرف اس کا دل مائل ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں دل میں شک پیدا ہوا، اسی لیے تو پوچھ رہا ہے۔ اس لیے کوئی دعویٰ کرے تو اسے یہ پوچھنا کہ تیرے نبی ہونے کی علامت کیا ہے، اس سے بھی مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ اتنا نازک عقیدہ ہے، اب جس کو چاہے جو چاہے مان لیں گے معاذ اللہ، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔